دلی لرز اٹھی. جی ہاں، بھارت کا دارالحکومت دلی جو ہے ان دنوں شدید ہنگاموں کی جو ہے لپیٹ میں ہے. وہ کیوں ہے، وہاں پہ کیا چل رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے چھپی حقیقت کیا ہے، آج اس پر بات کریں گے. میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز. میرے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ. ان سے جانیں گے کہ دلی میں اٹھتا انقلاب کیا پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. جی السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں شاہ جی؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ شاہ جی، بنگلہ دیش میں ایک انقلاب آیا تھا نوجوانوں کا، اسٹوڈنٹس تھے وہ، جنہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ وہ تحریک شروع کی. پھر وہ تحریک اتنی بڑی کہ وہ حکومت کو لے بیٹھی اور حسینہ واجد کو بنگلہ دیش سے فرار ہونا پڑا. اب اسی طرح کی تحریک نوجوانوں کی جو ہے نا وہ بھارت میں بھی برپا ہو گئی ہے. وہ ایک کاکروچ پارٹی کے نام سے ایک طنزیہ جملہ تھا، ایک مذاکر جسٹس صاحب نے بول دیا تھا. بالکل ہاں جی، بولا تھا. اور وہ بنتا ایسا پھیلا ہے کہ اب بھارت سرکار جو ہے وہ جو نوجوان ہیں، جو نہتے نوجوان ہیں، ان پر لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ صاحب میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا یہ جو تحریکیں ہیں نا سر، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پہ بات کروں. کہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ تاکہ سمجھ تھوڑا سا ہمارے ویوز کو آ جائے کہ پتہ نہیں کیا بات ہے سر کہ 2000 تک یعنی آج سے 26 سال پہلے، جو 21ویں صدی شروع ہونے سے پہلے، ایک بڑی جدوجہد کے بعد، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 700-800 سال کی جدوجہد کے بعد نا کچھ ڈیموکریٹک سوسائٹیز جو تھیں وہ ایک جمہوری اقتدار جو تھی نا مختلف ملکوں میں آئی تھی، خاص طور پہ یورپ ویسٹ کے اندر. جی. لیکن اس کے بعد امریکہ کے اندر بھی اور دیگر ممالک کے اندر بھی ایک عجیب اب صورتحال پیدا یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ جو برسر اقتدار آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں جاؤں نا اقتدار سے. یہ سب یہ ہے کہ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کے آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص 2 دفعہ سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا. جبکہ ٹرمپ بہادر صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ شاید امینڈمنٹ کریں آئین کے اندر کہ تیسری دفعہ بھی چوتھی دفعہ بھی شاید پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں اور وہ پھر تیسری دفعہ کا الیکشن لڑیں. جی ٹھیک ہے. جبکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے اندر کوئی بے تحاشا ترامیم نہیں ہوتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے. ہاں جی، جس طرح. ہاں تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی آتا ہے نا وہ یہ کہتا ہے میں جاؤں نا. ٹھیک ہے. ظاہر ہے سر طاقت کا نشہ جو ہے وہ نہیں سر یہی تو بات ہے نا کہ طاقت کا یہ نشہ جو دور ملوکیت کے اندر تھا اسی کے اوپر تو ضرب لگی تھی کہ عوامی جو ہے راج آئے کہ جسے عوام چاہتے ہیں وہ آئے. ٹھیک ہے. لیکن اب شاید دوبارہ جو ہے دور ملوکیت آ رہا ہے اور اس کی پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اب وہ جس طرح دور ملوکیت کے اندر جنگیں ہوتی تھی نا تو کیا ہوتا تھا پہنا وہ بادشاہ دا خیمہ انہوں مار دو تو پوری قوم سر ننگو ہو جاتی. بالکل ہو جاتی. اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ وینزویلا کے صدر کو، صدام حسین کو، لیبیا کے کرنل قذافی کو اور اب علی خامنہئی صاحب، آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو اور ان کی دیگر لیڈرشپ کو جو ہے یہ سارا کچھ وہ ہو رہا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ سر جی جو معروف سیاستدان ہیں جس ملک کے بھی ہیں ان کے اندر نوجوان طبقہ خاص طور کے اوپر عوام بھی اور خاص طور کے اوپر نوجوان طبقہ سر وہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش اور بھارت بالکل ریجن میں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا، میں نے جو کہا نا کہ کچھ جانے کو تیار نہیں ہے تو وہ اپنے خان صاحب جو ہیں قائد انقلاب ماشاءاللہ سر، ان کا کتنے سال کا منصوبہ تھا؟ میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، میں ان کے اوپر طنز نہیں کر رہا. شاہ جی میں بھی اتنی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی ویسا ہی پلان ہے. تو سر آپ یہ دیکھیں کہ موجودہ جو ہاں ان کا بھی ویسا ہی پلان ہے. ویسے ہی بالکل صحیح. تو سر آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کی مقبولیت کا کتنے ڈنڈورے تھے لیکن ان کی بار بار جیل چلے گئے، نہیں کوئی نکلا، ان کی بیماری کیا ہی نہیں نکلا، حتیٰ کہ ایک افغانستان کے یوٹیوبر نے ان کی موت کی خبر چلا دی. یاد ہے پھر انڈین ٹی وی، لیکن سر لوگ باہر نہیں نکلے، آنکھ کا ہوا نہیں. تو سر یہاں پہ معروف سیاسی قیادتوں کے اوپر لوگوں نے بھروسہ کرنا شاید چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ دوگلا پن، لوگ نوجوان ان سے مایوس نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، مایوس نظر آتے ہیں. تو میں خود اپنے کئی کالمز کے اندر لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر سے بھی جب تحریک اٹھنی ہے تو اچانک اٹھنی ہے. جس طرح آپ یہ بتائیں کہ کاکروچ لفظ بول دیا نا سر، جی بالکل بول دیا، جج نے بول دیا 100,000 لفظ، لیکن اس ایک لفظ نے ایسا کلک کیا کہ جناب نوجوانوں نے اس کا برا منایا اور جناب وہ کانگریس کہ جو تنہا انڈیا کی، جناب آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کو کوئی اس کے مد مقابل تھا ہی کوئی نہیں. جواہر لال نہرو
پھر شاستری، پھر اندرا گاندھی، پھر راجیو گاندھی، کوئی ان کے مدے مقابل نہیں تھا نا سر. لیکن اس کے بعد جناب بی جے پی آئی تو اب اس کو جناب اس کے سامنے کانگریس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اب یہ کاکروچ پارٹی جو نوجوانوں کا سر انقلاب ہے یہ بالکل پورے بھارت کو اپنی لپیٹ پہ لے سکتا ہے اور یہ مودی سرکار کو بالکل تنکے کی طرح جسے کہتے ہیں نا اڑا کے رکھ دے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ میں صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا مودی اسلام دشمن ہے یا پاکستان دشمن ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ پچھلے 15-20 سال سے غور تو کریں کہ تیونس کے اندر 2011 کے اندر انقلاب آیا، اس کے بعد مصر میں 2011 کے اندر آیا، لیبیا کے اندر کرنل قذافی کو ہٹایا گیا، پھر یمن کے اندر 2011 کے اندر انقلاب آیا، پھر سوڈان میں 2019 میں آیا اور 2024 اگست میں تو بنگلہ دیش کے اندر جس طرح آپ نے ذکر کیا حسینہ واجد. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، حسینہ واجد نے تو 1 مہینہ پہلے اپنی مرضی سے اپنا رشتہ دار تھا ان کا کزن تھا جسے آرمی چیف لگایا تھا، بالکل لگایا، ہاں ٹھیک ہے، تو سر وہ بھی جانے والی نہیں تھی نا. لیکن پھر ایسا انقلاب آیا ہے کہ جناب ہر چیز اڑا کے رکھ دی انہوں نے. بالکل. تو یہ بھی آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ تحریک اٹھ جاتی ہے تو سر یہ ہر چیز کو جو ہے نا جوئی صاحب یہ اڑا کے رکھ دے گی اور یہ کوئی سے کیا کہتے ہیں وہ ہائی جیک بھی نہیں کر پائے گا اس تحریک کو. صحیح. کیونکہ جہاں آپ مقصد آپ مجھے دیکھیں مصر کے اندر السکوائر تحریر اسکوائر سر کیا ایک دم انقلاب آ گیا. بالکل ایسا ہی. اور یہ ٹرکی کے اندر بھی آ جانا تھا لیکن وہاں بھی صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ فوجی سوری وہ فوجی اس نے بچایا ہے، فوجی عوام نے بچایا. وہ پازیٹیو ہاں پہلو اسی طرح کے جس طرح عوام کھڑی ہو گئی. ہاں چودھری صاحب یہ عوام جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ لیڈر لیس انقلاب آتے ہیں اور یہ بڑے خطرناک، یہ رکتے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے سر کہ جو لیڈر والا ہوتا ہے نا انقلاب سر اس سے مذاکرات ہو جاتے ہیں تو وہ کچھ لوگ کسی نہ کسی طرح کیپچر کر لیتی ہیں. کو کوٹا چھوٹا دیتا جاتا ہے، کوئی پیٹرول دے پرمٹ دیتے جاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، کسی کمیٹی کا صدر بناتا جاتا ہے، کچھ بھی کر لیا 100 گورنمنٹ کے پاس جو ہے نا لالچ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے مارو یا مر جاؤ. یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں انڈیا جو ہے وہ ایک انڈیا نے دیکھیں نا بی جے پی کے آنے کے بعد بھارت میں تقسیم بڑھی ہے پچھلے 10-15 سال. بھارت میں نہیں بڑھے بلکہ جو سائیڈ کے ممالک کے پڑوسی ہیں سر ان کے اندر وہ نفرت کا پورے انڈیا کے اندر پھیلی ہے. ہاں جی انہوں نے اقلیتوں کے خلاف پھیلے تقسیم. اور اب جب اس طرح کی نوجوانوں کی تحریک اٹھے گی جو ملک آلریڈی تقسیم کا شکار ہے وہ اس کا مقابلہ کر پائے گا اس وقت؟ سر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جس طرح آپ نے تقسیم کہا نا سر انہوں نے تو امریکہ کینیڈا کے اندر سکھ لیڈروں کو جا کے مارا ہے نا اور تقسیم کے ساتھ. تو یہ جب انقلاب آتا ہے نا سر تو پھر جو رد انقلاب فورسز ہوتی ہیں سر وہ کافی اس سے زیادہ دب جاتی ہیں. جو اینٹی ریولیوشنری فورسز ہوتی ہیں نا وہ دب جاتی ہیں، پھر وہ کافی عرصے تک سر نہیں اٹھا پاتی کیونکہ لوگوں کے اندر جو ایک اس کے خلاف اٹھتے ہیں نا لوگ اسی تقسیم کے خلاف تو اٹھیں گے نا سر. تو وہ پھر وہ جو تقسیم کرنے والے ایلیمنٹس ہیں نا سر وہ دب جاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھ پاتے کافی عرصے تک. تو دعا کریں کہ یہ انقلاب آئے تاکہ صرف انڈیا کے اندر ہی نہیں بلکہ اس خطے کے اندر بھی جو نفرت کی ایک سیاست ہے وہ بھی اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکتا. اچھا چوہدری صاحب یہ میں نے آپ کو جو کہا نا کہ لیڈر لیس انقلاب تو یہ موجودہ دور کے حوالے سے کہا، پہلے بھی آتے ہوں گے لیکن 100 سال پہلے تک جو نظریاتی سیاست تھی نا سر آپ اس میں دیکھیں کہ 2019 کے اندر رشیا کے اندر سوویت یونین مقصد جو کمیونسٹ انقلاب آیا لینن اور اسٹالن بڑے نظریاتی تھے سر، کامیاب رہا. کامیاب سے مراد کے 70 سال تو چلتا رہا نا سر. اس کے بعد چائنا کے اندر چیئرمین ماؤ 48 کے اندر انقلاب آیا، اسی طرح ایران کے اندر جو امام خمینی کا انقلاب آیا. تو یہ جو نظریاتی قسم کے مقصد لوگ تھے نا اس زمانے میں، کیونکہ اس زمانے میں جو سب ہوتی تھی نظریاتی سیاست، جی بالکل، اب نظریاتی کی بجائے مفاداتی سیاست. تو اس مفاداتی سیاست کے جو ہے نا وہ اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتی، تو اس کے سامنے جو آتے ہیں وہ پھر لیڈر لیس جو ہے نا وہ تحریک چلتی ہے. یہ تھوڑی سی میں وضاحت میں نے کرنی تھی وہ میں نے کر دی. جی ناظرین یہ تھے سید ذوالفقار علی شاہ جنہوں نے بھارت میں ان دنوں برپا کاکروچ پارٹی کی تحریک کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا کہ کس طرح بی جے پی جو ہے بھارت کی تقسیم کا ذریعہ بنی ہوئی ہے. کہ یہ بھارتیوں کے سوچنے کی بات ہے کہ اگر بی جے پی مستقل طور پر یا چند سال اور وہاں رہتی ہے تو بھارت کو ٹکڑے ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آج عوام اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو یہ وہی نفرتیں ہیں جو بی جے پی نے پھیلائی ہوئی تھی جن کی باعث آج تحریک برپا ہوئی ہے. امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے گا. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مجھے اور سید ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.